مفتی غفران محمود سیالوی دامت فی ذکر جانے سے قبل تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور حضرت کے پرزور نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لائیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور اسکرین کے سامنے جو حضرات بائک اپنی بائکیں کھڑی کی ہے ان سے التماس کی جاتی ہے وہ اپنے بائکیں پنڈال یعنی گیٹ کے باہر لے جائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي على حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد کے صفحہ 166 پہ امام عبدالوہاب شاہرانی کی کتاب لواقف الانوار کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المواہب مبارک ہو تو میری امت کے 1,00,000 افراد کی قیامت کے دن شفاعت کروائے گا۔ عرض گزار ہوئے یا نبی اللہ کس عمل کے باعث؟ فرمایا تو بڑی محبت کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور جو پڑھتا ہے وہ مجھے بخش دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال یہ ہوا تھا کہ جس طرح نیک اعمال ہم مومنین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال کرتے ہیں یا ارسال کرتے ہیں،
تو اس طرح نیک اعمال اعمال خیر کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ یہ لفظ اس پہ سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں دیگر اعمال کی بابت دلائل ارشاد فرمائے، وہاں خاص درود شریف سے ریلیٹڈ یہ حوالہ بھی نقل کیا کہ درود شریف وہ عبادت ہے جس کی ادائیگی پہ کریم رؤوف الرحیم نبی صرف خوش نہیں ہوتے بلکہ اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں اور خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ اور درود شریف وہ عمل ہے کہ کثرت درود شریف کے باعث اپنی ہی بخشش یقینی نہیں بلکہ کئیوں کی بخشش کا بندہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اجتماع ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت پیچھے آپ کے لیے ڈیجیٹل سکرین بھی لگائی گئی ہے، وہاں بھی کافی حضرات کھڑے ہیں۔ آپ جتنے حضرات کھڑے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ بیک زباں ہو کے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا بولے جناب، اس کا تھوڑا ایکول بڑھیں، اس کی بیس بڑھیں آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، جس کا عقیدہ ہے وہ مل کے پڑھے۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے اچھا یہاں کیا وہ نعت شریف پڑھنے کا رواج نہیں ہے؟ اگر نہیں تو ٹھیک ہے، میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس برکت میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم تھے جتنے بھی نبی دیگر، شریعت کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر، شریعت کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم
یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا، میں ہے جان سے پیارا نشان ختم دبانے کو زمانے گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر سنا ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم، بنا دل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا دل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا دل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا دل کے رضا ہر اس کبھی کوئی ضیافت میں نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم، دیا ختم نبوت میں رضا کے علم پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا نبوت پہ رضا کے علم پہرا،
نبوت کا میں ہے جان سے پیارا نشان خط میں انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان خط میں نبوت کا میں ہے جان سے پیارا نشان خط میں انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء عزیز شام قدر محتشم حضرات علماء بالخصوص واجب التقریم برادر محتشم مجاہد اہل سنت خطیب الاسلام حضرت قبلہ اللہ مولانا سلطان احمد مدنی صاحب دامت برکات قدسیہ جنہوں نے مجھے حکم دیا اور آپ کے حکم پہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں دعا ہے جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ جملہ دوستوں کو دین دنیا کی بنائیاں نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی بے حساب سرخرویاں سرفرازیاں میرا کریم رب ان کو عطا فرمائے سامعین عزیز شام ختم نبوت ایک ایسا ٹائٹل ہے جس طرح کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع اور اطاعت اس امت پہ فرض ہے جس طرح میرے قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت پہ فرض ہے اسی طرح قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ٹائٹل ختم نبوت اس پر ایمان رکھنا فرض ہے ختم نبوت ہے کیا میں علماء کے لیے تقریر نہیں ہوتی تقریر عوام کے لیے ہوتی ہے ختم نبوت کا جب ہم یہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں علیہ السلام تو ہر گلی محلے میں ہر محراب ممبر میں سیمینارز ہوتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں اجتماعات ہوتے ہیں ریلیاں ہوتی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ اور اس ٹائٹل کو ہم مسلمان اپنے لیے حفظ جان سمجھتے ہیں اپنے ایمان کی بیس اور بنیاد سمجھتے ہیں اور دور حاضر میں سب سے بڑی دینی اور شرعی ضرورت سمجھتے ہیں تو عوام کو یہ جاننا چاہیے کہ ختم نبوت یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کا معنی کیا ہے میں بڑے سادے انداز میں عوام تک ختم نبوت کا معنی اور مفہوم عرض کرتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک سارے نبی سارے رسول فقط نبی اور رسول ہیں نفس نبوت سے آج بھی متصف ہے لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی اور رسول تھے
تو ان کی نبوتوں کے جو احکامات تھے وہ منسوخ ہو گئے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت کے تحت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں شان رسالت میں بالکل ابتدا میں 162 صفحات پہ مشتمل جو رسالہ ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے چوتھے نمبر پہ جو شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان ہے اس میں یہ آیت بطور خاص درج فرمائی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا مصطفیٰ کریم کو ہدایت اور دین حق دے کے رب نے بھیجا ہے، اور وہ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم اس دین متین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام صبح رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی نبوت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے. اب شریعت جس کی جاری و ساری ہے وہ مصطفیٰ کریم کی نبوت. وہی معنی کہ نبوت کے احکامات جاری و ساری ہیں وہ کسی اور نبی کے نہیں بلکہ صرف امام الانبیاء کریم رؤوف الرحیم نبی کی ہی نبوت. اب ذرا توجہ فرمانا، سارے نبی اور رسول فقط نبی اور رسول تھے، اور مصطفیٰ کریم کے لیے یہ جملہ کہنا ناکافی ہے کہ مصطفیٰ کریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. نہ بلکہ اس سے بڑھ کے جو آج کے دور کی شرعی ضرورت ہے اور 1400 سالوں پہ جناب والا محیط دور گزرا ہے، جب بھی ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہر دور میں اس شرعی ضرورت کو محسوس بھی کیا گیا اور اس کا پیغام عام بھی کیا گیا کہ مصطفیٰ کریم صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی نبوت و رسالت پر کامل ایمان تبھی تسلیم ہوگا جب آپ یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کریم آخری نبی اور آخری رسول. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کہ مصطفیٰ کریم صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم آخری نبی اور آخری رسول. کریم رؤوف الرحیم نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ ختم نبوت کے تم نعرے لگاتے ہو، ختم نبوت کے جناب والا سیمینارز کرتے ہو، احتجاجی ریلیاں نکالتے ہو، ختم نبوت کے حوالہ سے بڑے بڑے اجتماعات کا جناب انعقاد ہوتا ہے، تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اسے بتاؤ. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم آخری نبی اور آخری رسول ہے. لگے ہاتھوں ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلو، ممکن ہے کوئی آپ کے سامنے یہ اعتراض رکھ دے کہ جناب اگر مصطفیٰ کریم آخری نبی اور آخری رسول ہیں اور لا نبی بعدی کا یہی مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ تو ایک یقینی بات ہے، عام بندہ جو ہے وہ متجسس ہوتا ہے، متردد ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو بات ٹھیک ہے جب مصطفیٰ کریم کے بعد سلسلے نبوت منقطع ہو چکا، مصطفیٰ کریم آخری نبی ہیں، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آقا کریم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، وہ بھی تو نبی ہیں. تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بولیے عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں. مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس لیے لا نبی بعدی کا ہمیشہ ترجمہ یہی کیا کریں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی. بھئی آپ سارے بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ بات آپ نے سمجھی ہے. اگر آپ سارے بولیں گے
تو مجھے سمجھ آئے گا کہ آپ نے بات کو سمجھا ہے، اس لیے سارے بولیں کہ آج کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے بعد ختم نبوت کا معنی کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نہیں مانا آخری نبی ہیں، کہ مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نیا نبی عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کمپلیٹ ہو گئی، اب قیامت تک آخرت تک رسالت جاری و ساری ہے، تو کس کی؟ کریم رؤوف الرحیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اب اگر مصطفیٰ کریم کے بعد، بھئی پوری توجہ چاہوں گا، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو وہ مرتد ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا۔ آئیے میں صرف 2 آیتیں فوکس کرتا ہوں وحی کے تناظر میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 پڑھیے، میرا کریم رب کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سامنے سے ہم توجہ کر رہے ہیں، اب میں اس کو اتار دوں آپ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میں پھر آیت پڑھتا ہوں۔ بھائی کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ اچھا نہیں، ہاتھ کھڑے نہیں، میں نہیں کہا سبحان اللہ کون کون کہے گا؟ سارے کہو، پھر پڑھو۔ جو کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ وہ آخر تک سبحان اللہ کی ایسی گونج آنی چاہیے، سبحان اللہ، کہ بد مذہبی کے سارے مچھر مر جائیں۔ قرآن مجید والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ نہ کریں، من کریں، یہ قرآن مجید ہے، اس طرح نہ کیا۔ توجہ کر، یہ باز گشت نہیں، یہ بالکل توجہ کر رہا ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 ہے۔ میرے کریم رب نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اور ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی۔ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا وہ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو مصطفیٰ کریم پر نازل کی گئی، اور اس وحی پر جو مصطفیٰ کریم سے پہلے سابقہ انبیاء پہ نازل کی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ وحی کا ذکر بطور خاص، پوری توجہ چاہوں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا ذکر کیا، اور مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی وحی کا ذکر فرمایا، اور مصطفیٰ کریم کے بعد اگر وحی نازل ہوتی، وحی کے نزول کا کوئی معاملہ ہوتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے بعد والی وحی کو بھی بیان فرماتا۔
مگر مصطفیٰ کریم پر اترنے والی وحی کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مصطفیٰ کریم پر اترنے والی وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، تو قرآن سے یہ عقیدہ مل گیا کہ مصطفیٰ کریم پر اترنے والی وحی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے اور آئے گی، مگر وحی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ وحی یا مصطفیٰ کریم پر نازل ہوئی یا مصطفیٰ کریم سے پہلے والے انبیاء پر نازل کی گئی، اور اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کے بعد بھی وحی نے نازل ہونا ہوتا تو رب ضرور ذکر فرماتا۔ دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 132 پڑھ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ فرما ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، آمینو ایمان رکھو، کس پر؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر، اس وحی پر جو اس نے مصطفیٰ کریم پر نازل فرمائی، اور اس وحی پر ایمان رکھو جو مصطفیٰ کریم سے قبل انبیاء پر نازل فرمائی۔ اب یہ دو آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، سامعین ذرا توجہ فرمائیے گا اور ان دو آیتوں کو فوکس کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 32، دونوں آیتوں سے ہمیں عقیدہ مل گیا کہ وحی یا مصطفیٰ کریم پر نازل ہوئی یا مصطفیٰ کریم سے پہلے والے انبیاء پر نازل ہوئی۔ مصطفیٰ کریم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہے۔ اب اگر کوئی مصطفیٰ کریم کے بعد بھی کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ ختم نبوت کا دشمن ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس نے مصطفیٰ کریم کی ناموس پہ حملہ کیا۔ اب آئیے مرزا غلام قادیانی، غلام احمد تو میں اس کو کہتا نہیں کہ غلام احمد ہم ہیں، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں۔ بھائی احمدی تو ہم ہیں کیونکہ احمد نام ہے مصطفیٰ کریم کا۔ اس لیے یہ بات یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ آج کے بعد قادیانیوں مرزائیوں کو جماعت احمدی نہیں کہنا، احمدی ہم ہیں، ان کو کہنا ہے قادیانی مرزائی جماعت، قادیانی جماعت۔ توجہ کیجئے، اب مرزا قادیانی روحانی خزائن، مرزا قادیانی نے جو رسائل اور کتب لکھی ان کو اکٹھا کر کے 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے ٹائٹل سے مرزائیوں نے چھپوایا، جو مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے۔ اسی روحانی خزائن کی جناب والا، روحانی خزائن کی، اس کی روحانی خزائن کی آپ کھولے اور وہ کیا لکھا؟ توجہ کرو، روحانی خزائن کہتے ہیں مجھ پر اترنے والی وحی کا جو منکر ہے وہ اندھا ہے، اور یہ امت مصطفیٰ مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرنے کے سبب یہ خیر الامم نہ رہی بلکہ شر الامم اور اجہل الامم بن گئی۔ اس میں بھی سبحان اللہ، صدقے جاؤ، ویسے کہنا نہیں ہے اور کہنا ہے تو اس پہ کہنا ہے، جس پہ استغفراللہ کہنا ہے۔ توجہ فرمانا، یہ جناب والا مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ روحانی خزائن کی 23ویں جلد کے صفحہ 467 کہتا ہے کہ مجھ پر اترنے والی وحی کا جو انکار کرے وہ اندھا ہے، اور امت مصطفیٰ مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کر کے خیر الامم نہ رہی
بلکہ شر الامم اور اجہل الامم ٹھہری، حتیٰ کہ مرزا قادیانی اس دجال اور کذاب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرتا ہے وہ کنجری کا بچہ ہے۔ اب ذرا ان لوگوں سے پوچھو جو اس ملک کے اندر قادیانیوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں اور راستہ ہموار مرزائیوں کا کرتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کا سہارا لے کے، انسانی حقوق کا سہارا لے کے، اقلیتوں کے قوانین اس کا سہارا لے کے جناب والا صبح و شام ان کی حمایت کے راگ الاپتے ہیں۔ ان بدبختوں سے پوچھو تم کون ہو؟ کہتے ہم مسلمان ہیں۔ جی مرزا کو آپ نبی مانتے ہیں؟ استغفر اللہ، بالکل ہم تو مصطفیٰ کریم کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو پھر حمایت کیوں کرتے ہو؟ اب ان کو بتاؤ کہ اس نے تو کہا جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرے وہ کنجری کا بچہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی مرزائیوں کے حمایتی ہیں، میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں وہ کسی شریف ماں کے بیٹے نہیں، وہ کنجری کی نسل ہے، وہ کسی بازاری عورت کی پیداوار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بدبخت مرزائی نے مجھے اور آپ کو ایک بازاری عورت کا بیٹا قرار دیا، کیونکہ ہم نہیں مانتے کہ اس پہ وحی نازل ہے۔ اس نے امت مصطفیٰ کی اس ٹائٹل کا انکار کیا جو ٹائٹل رب نے اس امت کو دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ فرماتا ہے یہ امت مصطفیٰ خیر الامم ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، ایک تو جھوٹا دعویٰ جھوٹی وحی کا کیا، ایک تو اس کا یہ کفر ہے کہ مصطفیٰ کریم کے بعد بھی وحی کا اس نے راستہ کھولا، اور دوسرا کفر اس کا کیا ہے کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ خیر سے تعبیر کر رہا ہے اس کو شر اور جہالت سے تعبیر کرنے والا قادیانی مرزا غلام قادیانی وہ یہاں بھی کفر کر گیا۔ گویا کہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے اس امت کو خیر الامم قرار دیا اس کا صاف انکار کر کے یہ دوسرا اور اس کا کفر ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کا سچا غلام وہ ہے جو مرزا قادیانی سے بھی نفرت کرے اور اس کو نبی ماننے والے تو کجا، اس کو فقط مسلمان ماننے والے بھی اس کی اگر ہمدردی رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی بدبخت ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، بلکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے دشمن۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آئیے مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اب نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے تو مصطفیٰ کریم وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لوگو میں صرف مکہ، میں صرف مدینہ، میں حجاز والوں کا نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں صرف قبیلہ قریش کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت و ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ اب ان پڑوسیوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو جناب والا اس ٹائٹل سے پمفلٹ چھاپتے ہیں کہ محمد ہدایت نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، مصطفیٰ کریم سبب اور وسیلہ بنتے ہیں۔ اب دیکھیں خود میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، میں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں اور تمام جہانوں کے لیے اللہ نے مجھے ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، فرمایا ہدایت اور دین حق میں نے مصطفیٰ کو دے کے بھیجی ہے۔ اور سورۃ النور میں کیا فرمایا ان تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، جسے ہدایت چاہیے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی اختیار کرے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 164 میں اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ اگر آپ اجازت دیں تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھ دوں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ نے بے شکی رسالت کا ذکر فرمایا، پھر فرائض رسالت یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ فرائض رسالت. فرائض رسالت کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، ہدایت دی ہے تو مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اب قیامت تک رحمت تقسیم ہوگی اور ہدایت تقسیم ہوگی تو مصطفیٰ کے دربار گوہربار سے ہی تقسیم ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا یبعث الی قومہ خاصہ بعثت الی الناس عامہ. اور میں ہر نبی مخصوص قوم کے لیے نبی بن کے آیا، پر مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا. ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر. فرمایا کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، ہر ایک کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. ہر ایک جمیع انسانوں کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے رب نے مصطفیٰ کریم کو رسول بنا کے بھیجا. اس لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں رب نے کیا فرمایا؟ بس کہو سبحان اللہ. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ارشاد فرما دیجئے اے لوگو میں اس رب کی طرف تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جس کی بادشاہت زمین و آسمانوں میں ہے، جس کی مملوکت زمین و آسمانوں پر محیط ہے. اب ذرا توجہ کرنا، علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے رسالت کے دائرے کو میرے کریم رب نے اپنی مملوکت کے دائرے کے ساتھ ملا کے کیوں بیان کیا؟ فرمایا یہ عقیدہ دیا ہے اے لوگو. اللہ فرماتا ہے گویا اے میری بندو، جہاں تک میری بادشاہت ہے، جہاں تک میری مملوکت کا دائرہ ہے، وہاں تک اگر رسالت جاری و ساری ہے تو محمد الرسول اللہ. اب اگر کوئی جنابی والا ذلی اور بروزی، کوئی جنابی والا جھوٹا نبی بنانا چاہتا ہے تو جنابی والا اس زمین ان آسمانوں سے نکل جائے، وہ کوئی نئے جنابی والا زمین بسائے، نئے آسمان بنائے، پھر کوئی ذلی اور بروزی کوئی اپنا جھوٹا خدا بنائے، پھر کوئی ذلی اور نبی جنابی والا کوئی جھوٹا بنا لے. جس طرح زمین و آسمان اس طرح کی تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے، جس طرح کوئی ذلی اور بروزی خدا نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح کوئی ذلی اور نبی، ذلی اور بروزی کوئی نبی بھی نہیں بنایا جا سکتا. پھر جنابی والا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، ہر ایک کے لیے مصطفیٰ کریم کی نبوت اور رسالت ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں. میرے نبی صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ہر مخلوق کے نبی ہیں، زمین و آسمانوں کے نبی ہیں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جن و انس کے نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی ہیں، برق و سمر کے نبی ہیں، شاہ و قدا کے نبی ہیں، ارض و سرا کے نبی ہیں، دونوں سرا کے نبی ہیں، ہر ایک کے نبی ہیں. حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیں ابو جہل بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، مٹھی میں کنکر ہیں، کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جنابی والا بتائیے میری مٹھی میں کیا گیا؟ میرے کریم نبی کے اشارے پہ بند مٹھی میں کنکروں نے جب میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو ثابت ہو گیا کہ پتھر بھی اگر اپنا رسول مانتے ہیں تو آخر
زمان نبی محمد الرسول اللہ کوئی اپنا رسول مانتے ہیں جنابی والا حاضر ہو گئے شخص جلال امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں وہ جو درخت کھڑا ہے اگر وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے آپ کی نبوت کا جنابی والا وہ پر اظہار کرے آپ کی نبوت پر ایمان لائے اس کی تصدیق وہ درخت کرے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اس درخت کو بلوایا. درخت آ کے حضور کے دربار میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں پتہ چلا جناب والا شجر و حجر بھی اگر نبی مانتے گئے تو مصطفیٰ کریم کو نبی مانتے گئے. امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے گئے کہ جناب والا حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما گئے زمین سے کیڑا نمودار ہوا. آپ سوچنے لگے کہ یہ کیڑا کیوں پیدا ہوا؟ اللہ نے اس کو زبان دی. کیڑا زبان حال سے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی میں زمین میں رہتا ہوں, اللہ نے میرا رزق زمین کے اندر رکھا ہے, میں ساری رات مصطفیٰ کریم پر ان الفاظ سے ضرور پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد النبی الامی. اور دن میرا کیسے گزرتا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سامعین عزیز کیا حشرات الارض بھی اگر کسی کو نبی مانتے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کو مانتے ہیں. کوئی کائنات میں ایسی شے نہیں جو مصطفیٰ کریم کو اپنا نبی نہ مانے. اب ان مرزائیوں سے پوچھئے یا ختم نبوت کے منکرین سے پوچھئے یا ہر اس منکر ختم نبوت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے جو مصطفیٰ کریم پر نبوت کا اختتام والا عقیدہ نہ رکھے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کو آخری نبی اور رسول تسلیم نہ کرے. اس سے پوچھو کہ جناب آپ کیا چیزیں ہیں؟ جانور ہیں, پتھر ہیں, کیڑے ہیں, یا آپ کو کون سا خاص کیڑا ہے؟ کیا مصطفیٰ کریم کو آخری نبی نہیں مانتے؟ تو سامعین ارشام یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب اسی آیت سے ختم نبوت کا تیسرا بڑا اہم پوائنٹ آج کی خدمت میں عرض کرنے لگوں, توجہ کرنا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی نبوت عالمی نبوت ہے, دائمی نبوت ہے. اب مصطفیٰ کریم کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے توجہ فرمائیے. ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے مکانی بھی. زمانے کی تعریف فلاسفہ کیا کرتے ہیں؟ مقدار الحرکت, حرکت کی مقدار سے زمانہ بنتا ہے. فلک الافلاک کی حرکت سے زمانہ بنتا ہے. فلک الافلاک تو ساتواں آسمان ہے اور معراج کی رات میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ساتواں آسمانوں سے گزر گئے. مکان کی تعریف کیا ہے؟ فلاسفہ مکان کی تعریف کرتے ہیں السطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل لسطح الظاہر من الجسم المحوی. جب جسم حاوی کی سطح باطن جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہوتی ہے, ملتی ہے, اس سے بنتا ہے مکان. میں اس کو ذرا اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں. میرا دل ہے, میرا دل جسم حاوی ہے. دل کے اوپر ہڈیوں کا پنجرہ آ گیا, دل جسم محوی رہ گیا. ہڈیوں کا پنجرہ جسم حاوی ہو گیا, ہڈیوں کا پنجرہ جسم محوی رہ گیا. یہ چمڑا جسم حاوی ہو گیا, میں جسم محوی رہ گیا. یہ پہلا آسمان جسم حاوی ہو گیا, پہلا آسمان جسم محوی رہ گیا. دوسرا آسمان جسم حاوی ہو گیا, دوسرا آسمان جسم محوی رہ گیا. تیسرا آسمان جسم حاوی ہو گیا. علی حاصل کیا چلتے چلیے, چھٹا آسمان جسم محوی ہے, ساتواں آسمان جسم حاوی ہے. اور معراج کی رات کریم رؤوف الرحیم نبی سارے جسم محوی بھی نیچے چھوڑ گئے, سارے جسم حاوی بھی نیچے چھوڑ گئے. عرش و کرسی و قلم سب نیچے رہ گیا. رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب معراج کی رات ہم نے آپ کے ذکر کے جھنڈے عرش علا میں لہرا دیا. یعنی میرے نبی کی نبوت صرف مقام نہیں ہے, لا مقام بھی عرش علا بھی. اگر نبوت کے جناب والا رسالت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں تو وہ خاتم النبیین ذات مصطفیٰ ہے. ہر
نبی کی نبوت زمانی بھی ہے مکانی بھی ہے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے نبی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کے قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا قوم عاد کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا کس کے لیے؟ قوم سمود کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا تو کس کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو جناب والا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کی نبوت کی ایک باؤنڈری ہے، ایک کرائیٹیریا ہے، ایک علاقہ ہے، ایک قوم ہے۔ پھر ہر نبی عالم شہادت کا نبی ہے۔ اب مصطفیٰ کریم کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے اللہ کا قرآن، پڑھ دو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میرے کریم نبی کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ مزید کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی نبوت زمان و زمانیات سے ماورا بھی ہے، مکان و مکانیات سے ماورا بھی ہے۔ قیامت تک جتنی اقوام آئیں گی ان سب کے نبی مصطفیٰ کریم کی ذات۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ سمجھ گئے تو ختم نبوت کا مسئلہ آپ کے انشاءاللہ دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ ذرا توجہ کیجئے، جس طرح میں نے کہ ہر نبی کی نبوت زمانی اور مکانی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی، دائمی، عالمی، تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی ہیں؟ اپنی قوم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کس قوم کے نبی ہیں؟ قوم عاد۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کس قوم کے نبی ہیں؟ قوم سمود کے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال توجہ کیجیے۔ یہ جناب والا ہے محمدی کالونی، یا اس کماڑی ٹاؤن کو لے لیجیے۔ کماڑی ٹاؤن کی باؤنڈری میں میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے کماڑی ٹاؤن کو، مثال دے رہا ہوں۔ تو صالح علیہ السلام کس قوم کے نبی ہیں؟ قوم سمود کے لیے، یہاں قوم سمود بستی ہے، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ نبی ہیں قوم سمود کے۔ اب کسی اور علاقے میں چلے جائیں، مثال کے طور پہ کوئی علاقہ یہاں سے، کسی کا نام آپ لے لیں جی، کورنگی۔ کورنگی کراچی میں وہ جتنی اس کی باؤنڈری ہے، وہاں جناب والا ہود علیہ السلام رہتے ہیں، اور ہود علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے کس قوم کے؟ قوم عاد۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ اب یہاں کے جناب والا قوم سمود کا فرد جس کے لیے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا، وہ صالح علیہ السلام کا امتی بننے کی بجائے یہاں سے کماڑی ٹاؤن سے نکل کے کورنگی میں جا کے وہاں پہ مثال کے طور پہ حضرت ہود علیہ السلام موجود ہیں، جو کہ نبی ہیں قوم عاد کے۔ ان کا امتی بننا چاہے تو کیا اللہ اس کا امتی ہونا اور اس کا ایمان قبول فرمائے گا؟ اس کا مومن ہونا قبول فرمائے گا؟ کیوں؟ یار سچے نبی کے پاس جا کے بیٹھا ہے، سچے نبی کا امتی بننا چاہتا ہے، فرمایا نہیں، اس کے لیے جو نبی بنا کے بھیجے گئے وہ صالح علیہ السلام ہے۔
تو یہ صالح علیہ السلام کے جا کے امتی بنے. اب ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، یہ بات یاد رکھیں. ایک اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس علاقے میں، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. اب ایک قوم سمود کا بندہ صالح علیہ السلام کو چھوڑ کے قوم عاد میں جا کے گھسے اور ہود علیہ السلام کو امتی بننا چاہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں. تو جو اپنے سچے نبی کو چھوڑ کے دوسرے سچے نبی کا جا کے امتی بننا چاہے، اللہ اس کا ایمان قبول نہیں فرماتا. تو مصطفیٰ کریم کی جو نبوت ہے وہ تو تمام جہانوں کے لیے ہے، تاکہ ہمیں قیامت ہے. جس طرح میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور سورہ النساء کی آیت نمبر 132 سے ثابت کیا. تو بھائی اب مصطفیٰ کریم کی نبوت کے جاری و ساری ہوتے ہوئے جو بندہ آج عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان قابل قبول ہے. جو جناب والا سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا چاہے، اس کا ایمان قابل قبول ہے. تو بھائی مصطفیٰ کریم کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو مصطفیٰ کریم کی نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے جو مرزا دجال اس کا ذات کا کلمہ پڑھے یا اس کو نبی مانے وہ کیسے مسلمان ہو؟ سبحان اللہ نہیں کہنی، بالکل نہیں کہنی. توجہ ہے؟ آپ کس طرح کی تقریر سنتے ہیں جس پہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ جی ہاں توجہ کرنا. اللہ نہیں بات انشاءاللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سارے جم کے بڑی محبت اور توجہ سے سماعت کر رہے ہیں. تو بھائی مصطفیٰ کریم، میں نے پہلے عرض کیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صرف نبی نہیں بلکہ ماشاءاللہ کیا کہا؟ آخری نبی ہے. آئیے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اللہ کا قرآن. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ فرماتا ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ رسول اللہ. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو بھائی اللہ کے رسول ہیں، یہاں آیت ختم ہو جانی چاہیے تھی. رسول ہے بات ختم نہیں، بلکہ رسول اللہ یہ کہہ کے پھر فرمایا وخاتم النبی. نوجوانوں سمجھو بات کو. ولیکن رسول اللہ پہ سٹاپ نہیں لگایا، ولیکن رسول اللہ پہ آیت ختم نہیں کی. میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ کریم میرے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. اس بات سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کو فقط رسول ماننا کافی نہیں، آخری نبی اور آخری رسول ماننا ضروری ہے. وخاتم النبیین. اچھا یہ لفظ جو ہے نا خاتم بھی کہا جا سکتا ہے اور خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے. خاتم ہو تو اس میں فاعل ختم کرنے والے، نبوت کا اختتام کرنے والے. اگر خاتم ہو تو اس میں آلہ یعنی مہر، آخری نبی. بس لغوی اور مصدری اعتبار سے اگر آپ اس لفظ کی ڈیفینیشن بیان کریں تو یا خاتم پڑھیں گے یا خاتم پڑھیں گے. اگر خاتم پڑھیں تو جناب والا یہ اس میں فاعل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم کرنے والے. یعنی مصطفیٰ کریم تمام
محفل کے نظم و ضبط کا خیال کرتے ہوئے تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، کیونکہ حضرت صاحب کی تقریر جاری ہے۔ آپ محفل کے نظم و ضبط کا خیال رکھیں۔ اگر حافظ صاحب آ رہے ہیں تو انہیں جگہ دے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نعرے بھی لگا رہے تو ہم بعد میں نعرے لگا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے حضرت کی تقریر آپ سنیں۔ سامع عزیز شام بھائی، جب تک آپ خاموش نہیں ہوں گے میں خاموش رہوں گا۔ ہاں، یہ بات سیدھی میں اپنے بھائی سفیر عشق رسول، عظیم ثنا خان رسول، عزت مآب جناب حافظ طاہر قادری صاحب کو اس پاک و پاکیزہ ختم نبوت کانفرنس میں ویلکم کرتا ہوں۔ خاموشی اختیار فرمائیں گے۔ اب ذرا برکت کے لیے سارے حضرات مل کے درود شریف پڑھ لیں تاکہ جہاں سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا میں وہیں سے شروع کروں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامع عزیز چند میں کیا عرض کر رہا تھا کہ لغوی اور مصدری اعتبار سے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس میں جو لفظ ہیں خاتم النبی، اب جو لوگ ختم نبوت پہ شب خون مارنے والے ہیں وہ دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ اس کو خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، تاکہ نیچے زیر اور تاکہ اوپر زبر پڑھا جاتا ہے۔ خاتم ہو اس میں فاعل ہے، یعنی ختم کرنے والے۔ اگر خاتم پڑھیں تو معنی کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبوتوں کو ختم کرنے والے، سلسلہ نبوت کو منقطع فرمانے والے۔ اور اگر خاتم ہو تو یہ اس میں اعلیٰ ہے، اس کا مطلب ہے مہر، یعنی آخری نبی۔ مرزا قادیانی نے اس کو خاتم لیا ہے اور بمعنی مہر، کہتے ہیں مصطفیٰ کریم جس پہ مہر لگاتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے، تو مجھ پہ بھی مہر لگائی تو میں بھی نبی بن گیا۔ بات سمجھیں؟ اب ان الفاظ کا خود میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مفہوم سمجھایا ہے؟ آئیے تفسیر القرآن بالحدیث کو دیکھتے ہیں۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 2272، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا میرے غلاموں، مجھ پر سلسلہ نبوت منقطع ہو چکا، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نیا نبی۔ اور ساتھ ساتھ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 2219 میں یہ بھی نشاندہی فرما دی کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے ضرور آئیں گے، جھوٹا دعویٰ کرنے والے ضرور آئیں گے، اور ان کی تعداد کیا ہوگی؟ 30 کذابون۔ فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ان کا جھوٹ کیا ہوگا؟ وہ دعویٰ کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی، وہ سارے کے سارے دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جو آ جائیں گے جھوٹے دعویٰ کریں گے، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟
تو وہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عالی کردار، حضور کا اسوہ، آقا کریم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں کہ 3 اشخاص نے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا۔ آج پاکستان کو ریاست مدینہ کے حوالہ سے یاد کیا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران دھول جھونک رہے ہیں مسلمانوں کی آنکھوں میں، قادیانیوں کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی اسٹائل پہ ایک ریاست متعارف کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا خوشی کی بات ہے، مگر آئیے ختم نبوت کے حوالہ سے ریاست مدینہ کی جو روشن فیصلے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پھر قادیانیوں کے ساتھ معاملات کریں۔ ریاست مدینہ کے صرف 3 فیصلے ان کو مد نظر رکھو، اسود انسی، تلیہ اسدی اور مسیلمہ کذاب۔ ان 3 بدبختوں نے مصطفیٰ کریم کی ظاہری زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسد انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، یمن کے گورنر کو قتل کر کے اقتدار پہ بیٹھ گیا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے ختم نبوت کے حوالہ سے پہلے غازی ٹھہرے، ان کو تیار فرمایا جا یمن کے اندر اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب حضرت فیروز دہلوی چلے گئے، اس کے مکان میں نقب لگائی، اس کا سر تن سے جدا کیا۔ اب میں لفظ بولنے لگا ہوں جس کو دل لگے دل والی سبحان اللہ کہے۔ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہیں مسجد نبی کے صحن میں، اپنے صحابہ کے جرمٹ میں۔ حضرت فیروز دہلوی جناب والا وہ یمن کے اس ملک کے اندر اتنے دور دراز جا کے ختم نبوت پہ شب خون مارنے والے کا سر تن سے جب جدا کیا تو مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ میں بیٹھ کے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ختم نبوت پہ شب خون مارے اس کا راستہ روکنے والا، اس کو سنتی مصطفیٰ نے کامیابی کی۔ جو ختم نبوت پر شب خون مارنے والوں کو ٹھکانے لگائے اس کو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کامیابی کی سنتی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ فوز و فلاح اسی کا مقدر ہے جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے اور ختم نبوت پہ شب خون مارنے والوں کا راستہ روکتا ہے۔ آئیے تلیہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت درار بن حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پوری انصاری جماعت کا ساتھ بھیجا۔ فرمایا اس نے ایک جتھا تیار کر لیا ہے، اس کو ٹھکانے بشمول اس کی حمایتیوں کے ٹھکانے لگا کیا ہو۔ تو یہ صحابہ کا ایک پورا لشکر گیا اور اس کو ٹھکانے لگایا۔ تلیہ اسدی بیچ سے بھاگ گیا لیکن اس کے جو حواری تھے ان کو بھی صحابہ نے نہیں چھوڑا۔ یہ وہ ریاست مدینہ کا یہ دوسرا سٹیپ تھا جو ختم نبوت سے ریلیٹڈ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ختم نبوت پہ شب خون مارنے والوں کو خود موت کی گھاٹ اتروایا۔ اس لیے پاکستان کو بھی اگر کوئی ریاست مدینہ کی جناب والا بنانا چاہتا ہے یا ریاست مدینہ ڈکلیئر کرتا ہے تو ریاست مدینہ کے فیصلے اپلائی کرے۔ اور اس ملک کے اندر اگر یہ پاکستان ریاست مدینہ کی طرف پہ ریاست قائم کی جا رہی ہے یا اس کو بنایا جا رہا ہے تو پھر قوانین بھی ریاست مدینہ کے وہی ختم نبوت سے ریلیٹڈ جو ختم نبوت پہ شب خون مارنے والوں کے لیے مصطفیٰ کریم نے رکھے ہیں وہ یہاں بھی رکھے۔ تیسرا جناب والا بندہ کون تھا؟ بدبخت مسیلمہ کذاب۔ اور مسیلمہ کذاب کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر، وہ میرے نبی کے لاڈلے صحابی۔ خدا کی قسم ختم نبوت پہ اتنا حوصلہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم اتنا بڑا غم ہے کہ صحابہ اس غم سے نڈال ہیں۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردے پہ دشمنوں نے کس طرح منہ کھولا اور جناب کفر طاقتیں کس طرح امنڈائیں اور جناب والا ریاست مدینہ کو ٹارگٹ کرنے کی سازشیں ہونے لگی، مگر اس کے باوجود صحابہ کی عرض کرنے کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم نبوت کے حوالہ سے سٹل سٹینڈ دیکھیے اور حوصلہ دیکھیے اور ایمانی بات دیکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے فاروق اعظم، خدا کی قسم اگر مدینے کی عورتوں کی رانوں کے گوشت کتے نوچ کے کھا جائیں ابو بکر اس کو برداشت کر لے گا، مگر ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے زندہ رہیں یہ میں برداشت نہیں۔ تاجدار ختم
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سارے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں ضروری سمجھتا ہوں اپنے سنی نوجوانوں کو ایک پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں. کیا آپ کے پڑوسی نہیں جانتے کہ جنگ یمامہ کے حالات و واقعات کیا تھے، پالیسی کیا تھی، اور ریاست مدینہ کا بیانیہ کیا تھا؟ ریاست مدینہ کا بیانیہ کیا تھا؟ اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر بحیثیت امیر المومنین آپ نے کیا بیانیہ جاری کیا؟ ریاست سے جناب والا کیا پیغام لوگوں تک پہنچا؟ ذرا توجہ کرنا، پڑھو البدایہ بننے آئے حافظ ابن کثیر کی جنگ یمامہ کا چپٹر کھولو. خالد بن ولید نے جب کمانڈ کی عرض گزار ہوئے اے صدیق اکبر آج ان سے ہماری لڑائی ہے جو کل تک ہمارے ساتھ نعرے تکبیر لگاتے تھے، جو کل تک ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اور آج بھی قوم کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں جس طرح آج مرزائی دھوکہ دے رہے ہیں کہ جناب نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، مساجد ہم بھی بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، آج ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. سامعین عزیز شام سیدنا صدیق اکبر نے 1400 سال پہلے کیا قانون بنایا؟ سبحان اللہ. فرمایا ہے صحابہ آج تم ان سے لڑنے جا رہے ہو، اذان تو ہمارے والے وہ بھی رکھتے ہیں، اقامت بھی یہی والی کہتے ہیں، نمازیں بھی اسی سٹائل کے پڑھتے ہیں، نعرہ تکبیر بھی اسی سٹائل کے لگاتے ہیں، پر آج ثابت کیسے ہوگا کہ داڑھی والا سچا کون ہے، داڑھی والا جھوٹا کون ہے، مسجد بنانے والا سچا کون ہے، مسجد بنانے والا جھوٹا کون ہے، مدارس کو فروغ دینے والا سچا کون ہے، مدارس بنانے والا جھوٹا کون ہے، تقریریں کرنے والا سچا کون ہے، تقریریں کرنے والا جھوٹا کون ہے، تبلیغ کے دعوے کرنے والا سچا کون ہے، تبلیغ کے دعوے کرنے والا جھوٹا کون ہے؟ میرے صدیق اکبر کے اس امت پہ احسان ہے. آپ نے فرمایا وہ نعرے تکبیر لگائیں گے، تم نعرے تکبیر کے ساتھ ساتھ آج نعرے رسالت لگا. وہ لوگ جو کہتے ہیں میں نوکر صحابہ دا اور سلام صحابہ اکرام کے دعوے رکھتے ہیں اور صحابہ کے محب اپنے آپ کو گردانتے ہیں، ان تک ہمارا پیغام ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. ذرا بتائیے تو جنگ یمامہ کے حوالہ سے صدیق اکبر نے پالیسی بیان کیا دیا تھا؟ ریاست مدینہ کا پالیسی بیان کیا تھا؟ اگر ہمت ہے تو عوام کو بتاؤ تاکہ تمہارا بانڈا پھوٹے، تمہاری حقیقت لوگوں کو سمجھ آئے. تم صرف اسلام کے دعوے کر رہے ہو، صحابہ والا تمہارا عقیدہ نہیں ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آج تم نعرہ رسالت لگا دینا. اور یہ کوئی ایسے مفروضے کے طور پہ میں بیان نہیں کر رہا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سورج آدھا اندر آدھا باہر، 40,000 فوج ہم پر چڑھ دوڑی، ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگیں، ہمارے ہاتھ شل ہو گئے، شکست یقینی نظر آ رہی ہے. اس وقت خالد بن ولید پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے مدینے کی طرف منہ کیا. دیوبندیوں وہابیوں سے پوچھو کہ حافظ ابن کثیر کو تم حافظ الحدیث مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مورخ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس کو نقاد مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اور اس کو محدث مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مفسر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جس نے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر لکھی نا، اس نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ خالد بن ولید نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کیا کہا تھا. وہ لفظ خالد بن ولید، سبحان اللہ، وہ لفظ حافظ ابن کثیر نے جو لکھے ہیں خدا کی قسم ہمارے عقیدے کی جناب والا بیس اور بنیاد ہے اور پختگی کے لیے بہترین ذریعہ ہے. فنادوا بشعارهم وكان شعارهم ينادون يا محمد يا رسول اللہ. اور میں یہ صحابہ کا آج نعرہ نہیں، یہ ان کا ہمیشہ کا شعار ہے. یہی صحابہ کا طرز اور طریق ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں.
خالد بن ولید نے فرمایا اس مشکل وقت میں ہم نے نعرہ لگایا، اسی طرح سورج آدھا اندر آدھا باہر ہے، 40,000 کی فوج ہمارے آگے ہے، ہم ان کے پیچھے ہیں اور گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو لبیک یا رسول اللہ اور ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کا اکٹھا نعرہ لگتا ہے نا، یہ جنگ یمامہ سے پیغام مل رہا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت الحمدللہ یہ سارے حضور کے غلامان، میں آپ کو بتانا چلوں جب دھرنا لگا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کیونکہ خیر بھائی آگے ہیں، آپ وہ لمبی تقریر کریں گے تو معاملہ جو ہے دوسری طرف نکل جائے گا۔ توجہ کرو، یہ جو تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کا جو اکٹھا نعرہ لگتا ہے نا، یہ سیدنا صدیق اکبر کی سوچ ہے۔ ہاں، یہ سیدنا صدیق اکبر کی سوچ ہے اور دیگر صحابہ کی سوچ ہے۔ ذرا توجہ کرو، میں آخری حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجموع زوائد کی 5ویں جلد صفحہ 180 پہ یہ روایت موجود، الاحاد والمسانی کے اندر علامہ شیبانی نے پہلی جلد صفحہ 74 پہ یہ لکھی، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ فوت ہو گئے، ان کی تدفین کے لیے ہم ان کے گھر گئے تو ہم حیران ہو گئے کہ حضرت زید بن حارثہ فوت شدہ صحابی رسول وہ اٹھ بیٹھے اور اٹھ کے نعرہ کیا لگایا، احمد رسول اللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول اللہ وبرکاتہ۔ یہ ختم نبوت کا نعرہ اور پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ اکٹھا کہنا، یہ صحابہ کا طرز اور طریق ہے۔ پھر حضرت حارثہ، حضرت زید بن حارثہ فوت ہو چکنے کے بعد پھر زندہ ہو کے جو ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت وہ کاز ہے، جان بچانے کے لیے مان قربان کیا جا سکتا ہے، خاندان قربان کیا جا سکتا ہے، علاقہ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر ختم نبوت وہ کاز ہے جس پہ جان بھی دی جا سکتی ہے، اور جتنی دفعہ جان ملے اتنی دفعہ ختم نبوت پر قربان ہونا، یہ صحابہ کی چیز۔ اور یہ اور یہاں یہ اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہ پیغام لے کے جائیں کہ وہ ختم نبوت کے مجاہد اور سپاہی بنے۔ اس حوالہ سے یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فوت ہو چکنے کے بعد پھر اٹھ کے ختم نبوت کا نعرہ لگانا، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ ذرا غور فرمائیے کیا ہے۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، بازار میں بکے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، یہ بھی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجا ہیں، انہوں نے خریدا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا، عرصہ دراز تک حضور کی خدمت میں رہے، ادھر باپ اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب دربار رسالت میں پہنچے، پتہ چلا ہمارا بچہ یہاں موجود ہے، عرض کہ یا نبی اللہ جو شرط رکھیں ہم وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، بس بچہ بچے دیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بچے کو بلواتا ہوں، آج خود جانا چاہے لے جاؤ، زبردستی نہیں لے جانے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت زید کو بلوایا گیا، وہ مصطفیٰ کریم کے سامنے آ کے بیٹھے نا، کبھی چہرے رسالت دیکھتے ہیں، کبھی زمین تکتے ہیں، کبھی زمین تکتے ہیں، کبھی چہرے رسالت دیکھتے ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، زید تیرا باپ بھی بیٹھا ہے، تیرا چچا بھی بیٹھا ہے، تو مجھے دیکھے جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، ما انا بالذی اختار علیک احدا ابدا انت منی مکان الاب والعم۔ یا نبی اللہ، خدا کی قسم مجھے چچا بھی نظر آ رہا ہے، مجھے باپ بھی نظر آ رہا ہے، پر خدا کی قسم میرے باپ بھی آپ ہیں، میرے چچا بھی آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت زید کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں تیرے رب کی قسم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے
اٹھاتے ہیں تیرے رب کی قسم تیرے چوم کے جن کو ملے کیف و سرور چوم کے جن کو ملی کیف و سرور و مستی کیسے تاثیر رسانخش قدم تیرے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اب بھی اگر آپ بچے کو لے جانا چاہتے ہو کیونکہ ان کے والدین مسلمان نہیں تھے، اب مستدرک سے یہ ہے کہ تیسری جلد صفحہ 235 کے لفظ پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اب بھی اگر تم اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہو تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، فرمایا پھر یہ شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول۔ یہ وہ نقش تھا جو سب تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ، اس لیے فوت ہو چکنے کے بعد بھی ختم نبوت کا نعرہ۔ سامعین عزیز احتشام، میں ویسے بھی بہت زیادہ بیان کر چکا ہوں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ طاہر بھائی آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو منتظمین جلسہ ہیں ان کو خیر و برکت دے، آپ دور نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اپنے نورانی و عرفان بیان سے حاضرین کی کل وضع کو منور فرما رہے تھے پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت حضرت علامہ مولانا مفتی غفران محمود سیالوی دامت فی ذمہ القدسیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت کی سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں۔ اس سے قبل میلاد کیا ہے، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد کیا ہے؟ اگر ہم جسم ہے تو ہماری جان میلاد ہے۔